اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كأنهم لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ یہود جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت جو ہے صرف ہمارے لیے ہے، جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو جنت کی اور تمہارے درمیان صرف موت کا پردہ ہے، تو تم پھر موت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ تمہیں پھر جنت نصیب ہو جائے۔ فرمایا لیکن ایسا نہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 برس کی عمر مل جائے تاکہ اسے موت سے بچا رہے، لیکن فرمایا اگر 1000 برس مل بھی جائے تو پھر بھی موت سے تو نہیں بچ سکتا، موت تو پھر بھی آنی ہے۔ تو اب اس میں آگے یہود کے جو مختلف ہیلے بہانے تھے جو وہ کرتے تھے مسلمانوں سے، ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی تھا، یہودی مسلمانوں سے پوچھتے اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی پر کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں۔ کہتے اچھا وہ جبرائیل تو پھر ہمارا دشمن ہے۔ اب ایک نیا بہانہ تھا، جب بھی کوئی بات ہوتی اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیتے، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے بھائی، تو اس کی بات تو نہیں ہم مان سکتے، کوئی اور ہوتا تو ہم پھر بات کو مان لیتے۔ یعنی بات تو اصل نہ ماننے کی وجہ تھی، نہ ماننا مقصد تھا، اس کے لیے مختلف بہانے بنا رہے تھے۔ یہ رویہ اب ہم نے اس میں اپنا آئینہ دیکھنا ہے مسلمانوں نے کہ یہی رویہ ہمارے ہاں بھی ہر وہ بندہ جو عمل نہیں کرنا چاہتا وہ اس کے لیے مختلف بہانے بناتا ہے، مختلف ہیلے تراشتا ہے کہ کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا۔ تو اصل میں پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ میری عمل سے جان چھوٹ جائے، لیکن اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، دلوں کے حال کو جانتا ہے، نیت کے حال کو جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ فرمایا کل من کانا، آپ ان کو کہہ دیجئے من کانا عدوا لجبریل، کہ جو جبرائیل کا دشمن ہوگا، جیسا وہ کہتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، تو فرمایا تو جبرائیل تو کوئی چیز نہیں ہے، جبرائیل تو ایک چینل ہے، جبرائیل تو ایک سرونٹ ہے اللہ کا، جبرائیل تو خادم ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے حکم سے لے کے آتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے آپ کے دل پر جو بھی نازل کیا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ جبرائیل کے تو اپنا اس میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے، نہ اس کی یہ حیثیت ہے کہ اس کے اندر وہ شامل کر سکے۔ اگر یہ جبرائیل کے دشمن ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے دشمن۔ مصدقا لما بین یدیہ، فرمایا یہ جو جبرائیل نے نازل کیا ہے آپ کے قلب اطہر پر، یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ کی۔ وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، یعنی جو ماننے والے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کو اس سے ہدایت ملتی ہے، ان کو اس سے خوشخبری ملتی ہے، اور جو نہیں ماننے والے وہ مختلف بہانے تراش کے جو ہے اپنی اسی گمراہی کے اندر جا گرتے ہیں۔ من کان عدوا للہ، فرمایا جو اللہ کا دشمن ہو، یعنی جبرائیل سے دشمنی گویا اللہ سے دشمنی ہے۔ کیوں؟ کسی ملک کا جو سفیر ہوتا ہے وہ اصل میں ملک کا نمائندہ ہوتا ہے، تو جبرائیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی رسول جو ہے وہ اللہ کے نمائندہ ہیں، ان کا انکار یا ان سے دشمنی گویا اللہ سے دشمنی ہے، گویا وہ خود نہیں آتے، خود کوئی پیغام نہیں پہنچاتے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، تو اللہ کے نمائندے سے دشمنی گویا اللہ سے دشمنی ہے۔ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، فرمایا پھر اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔
اگر وہ دشمنی رکھیں گے تو پھر اللہ بھی ان کو دشمنی کرے گے، اور اللہ کی دشمنی کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اچھا، اس میں اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید میں اکثر جگہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ فرشتوں کی اللہ جو ہے خود براہ راست جو ہے اللہ ان کی تصدیق فرماتے ہیں کہ یہ میرے نمائندے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ اللہ کا پیغام ہمارے تک پہنچنے کے ذریعہ یہ ہے، یعنی اللہ کا پیغام جبرائیل کو پہنچا، جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے ہم کو پہنچایا۔ اگر یہ درمیان کے واسطے جو ہے اگر ان پر شک آ جائے تو پورے کا پورا یہ چینل جو ہے پورا سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان پر جو ہے ایمان صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی تینوں جو واسطے ہیں، جبرائیل یعنی اللہ سے پیغام ہم تک پہنچنے کے تین واسطے ہیں، جبرائیل اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ۔ اس لیے ان تینوں کی ایمانداری کی اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے، یعنی فرشتوں کی بھی، جبرائیل کی خاص طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور صحابہ کی بھی، کیونکہ اگر ان سے درمیان میں کوئی بھی شک و شبہ جو ہے درمیان میں آ پڑے تو پورے کے پورے دین کا جو سٹرکچر ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہتی۔ یعنی پروفیسر صاحب تشریف فرمائے، اگر ان کی بات مجھ تک پہنچے دو واسطوں سے، درمیان میں اے بی سی تین بندے کھڑے ہوں، تینوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی میرا اعتماد نہ ہو تو پوری بات کی اہمیت ہی ختم ہو کر رہ جائے گی، پوری بات کی اہمیت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اس طرح اگر صحابہ پر اعتماد نہ ہو یا خدا نخواستہ جبریل پہ یا رسول اللہ پہ، تو پھر اس پورے قرآن کی اہمیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ قرآن کی اہمیت اسی سے بنتی ہے کہ یہ تینوں واسطے جو ہیں یہ بالکل جو حق ہیں اور صحیح ہیں، صادق اور امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اس لیے ان تینوں پر اللہ نے ایمان کو، ایمانیات کا حصہ ہیں یہ سارے، کہ ایمان کا حصہ ہیں، اس کے بغیر انسان جو ہے مومن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے بار بار جو ہے قرآن مجید میں مختلف مواقع پہ اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، صادق ہے، امین ہیں، یہ میرے فرشتے ہیں، اور صحابہ بھی ہیں جو اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، وہ بھی اسی طرح ایماندار ہیں اس پیغام کو پہنچانے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٍ، فرمایا ان فرشتے نے جو بھی ہے انہوں نے نازل کی ہیں تمہاری طرف یہ کھلی نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، تو اس کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جو فاسق ہے، جس کا دل ایمان سے خالی ہے، جس کے دل میں ایمان کی کوئی بھی روشنی ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ انکار کرتا ہے گویا وہ فاسق ہے، گویا وہ کافر ہے، گویا اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ موجود نہیں۔ فرمایا کہ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کا تو یہ وتیرہ ہے، یعنی یہودی کا یہ وتیرہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی عہد باندھتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروپ جو ہے، ایک گروہ جو ہے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتا ہے، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں دیتا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، اور من اکثر جو ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں، اظہار کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، کہتے ضرور ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اصل میں ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم بھی دیکھیں کیا ہمارے ایمان کا اظہار سچا ہے۔ اگر ہمارے ایمان کا اظہار سچا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، تو اس کا اظہار ہونا چاہیے ہمارے قول کے اندر بھی، ہمارے فعل کے اندر بھی، ہمارے کردار کے اندر بھی، ہمارے معاملات کے اندر بھی، ہماری معاشرت کے اندر بھی، وہ پھر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ صرف نمازوں میں اظہار نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ایمان کا اظہار صرف نماز میں ہوتا ہے، لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے لیکن زندگی کے باقی معاملات اپنی اپنی مرضی پر قائم ہیں، تو پھر وہ ایمان اس کا صحیح ایمان نہیں ہے۔ تو وہ زندگی کے 24 گھنٹوں میں بازار کے اندر بھی، مسجد کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، گھر سے باہر بھی، اس کے رویے میں اس ایمان کا اظہار ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے، وہ اس پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میری سنتا ہے، اور اللہ میری ہر بات سے باخبر ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، فرمایا جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرتا ہوا جو چیز ان کے پاس تھی ان کی کتابوں کی، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس کو دور پھینک دیا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی اس کتاب کو انہوں نے اپنے پس پش ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے نہ۔ اب دیکھیں اللہ کی کتاب ہمارے پاس بھی آ چکی ہے، آئیے نا، سب کے گھروں کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا کوئی گھر جو ہے
قرآن مجید کی برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ صرف برکت ہی ہے۔ قرآن مجید الماریوں کی زینت بنا ہوا ہے، بلکہ اس کے اوپر 2 3 4 5 غلاف بھی چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ صرف غلاف چڑھانا بھی بڑی نیکی سمجھا جاتا ہے۔ گاؤں کے اندر خاص طور پر لوگ آتے ہیں اور جا وہ قرآن کے غلاف چڑھایا، اس کو نیکی سمجھتا ہے، تاکہ اس کو اور پردوں میں بند کر دی جائے، کوئی اس کو کھولے نا، تو کھولنے کی نوبت ہی نہ ہے، کون 7 غلاف کھولے گا تو قرآن پڑھے گا۔ تو یہ کتاب کس کے لیے نہیں تھی؟ اس کی تقدیس، اس کی تعظیم، عزت اپنی جگہ، اس کا احترام اپنی جگہ، لیکن یہ اس کے لیے نہیں تھی کہ ہم اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں۔ یہ گویا پیٹھ کے پیچھے پھینکنا ہے، یہ سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تھی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، ورنہ یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو بہو پھر ہم پر بھی صادق آ جائے گا، اور معاذ اللہ قیامت میں پھر ہمارا شمار بھی کہیں کسی اور گروہ کے اندر نہ ہو جائے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔